وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اسلام کے 5 بنیادی شعبوں میں ایک اہم شعبہ معاشرت کا ہے۔ دین اسلام نے اس سلسلے میں بھی واضح تعلیمات دی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین اسوہ امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ معاشرتی زندگی میں پیش آنے والے نشیب و فراز کو بہترین طور پر حل کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی فیصلوں پر روشنی ڈالنے کے لیے ادارہ حاضہ کے باصلاحیت استاد، جن کی طبیعت میں شرف قرآن ہیں، جن سے میری مراد مفتی عثمان صاحب ہیں، کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی خطاب سے مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من اصلح بین اثنین اعطاہ اللہ بکل کلمۃ عتق رقبہ۔ قابل قدر مہمانان عظام، مشفق اساتذہ کرام، عزیز دوستوں اور بزرگوں، جہاں پر 2 انسان رہتے ہیں، ایک گھر میں، ایک خاندان میں، ایک قبیلہ و برادری میں، ایک صوبے ملک میں، وہاں پر مسائل پیش آتے ہیں، اور مسائل کا پیش آنا یہ بری بات نہیں ہے۔ مسائل کو باقی رکھنا، رشتہ داری کی الجھنوں کو، دراڑوں کو باقی رکھنا، یہ بری بات ہے۔ جب 2 فرد یا 2 فریق میں جھگڑا یا اختلاف ہو جاتا ہے تو یقینی طور پر کسی تیسرے کی ثالثی کی ضرورت پڑتی ہے، جس پر دونوں فریقوں کو اعتماد ہو۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، خونی رشتوں، سسرالی رشتہ داریوں، خاندانی تعلقات، نکاح، طلاق، خلا، میراث جیسے مسائل میں اختلاف ہو جانا، جھگڑا ہو جانا، آپس میں دست و گریباں ہو جانا، عائلی اور معاشرتی مسائل کہلاتا ہے۔ انہی معاشرتی مسائل اور فیملی میٹرز، خاندانی الجھنوں کو لے کر لوگ انسانی خود ساختہ قوانین اور غیر شرعی عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں، غیر شرعی پنچایتوں میں فیصلے کرانے کے لیے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ معاشرتی مسائل، گھریلو تنازعات میں مشورہ اور کونسلنگ کے بغیر محض فیصلے کرانے سے فاصلے تو بڑھ سکتے ہیں، لیکن دوریاں کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں۔ عدالتوں میں جانے سے عداوتیں تو بڑھ سکتی ہیں، انسیت کبھی پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ فیصلے سے پہلے کا کام مشورہ، کونسلنگ، علماء کی رہبری، عدالتوں سے اچھی جگہ شرعی پنچایت ہے۔ بے ضمیر، مردہ دل ججوں، وکیلوں سے زیادہ معاملہ فہم اور دردمند امت کے علماء ہیں۔ خود ساختہ انسانی قانون سے زیادہ منصف خدائی قانون ہے۔ اسلام مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا نمونہ اور حسین و جمیل نمونہ ہے۔ استنجے کے ڈھیلے لینے کے طریقے میں بھی امت کو غیروں کے حوالے نہیں کیا گیا ہے۔ علمنا نبینا کل شیء حتی الخراءۃ۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس طرح کے واقعات آتے تھے جب صحابہ میں خاندانی تنازعات اور الجھنیں پیش آتی تھیں۔ علماء کے پاس آنے والے دونوں کامیاب ہیں، غیروں کے پاس جانے والے دونوں ناکام ہیں۔ علماء کے پاس آنے والے
دونوں کامیاب ہیں اس لیے کہ انہوں نے شریعت کے سامنے ہار مان لی ہے، اللہ کی غلامی کو قبول کر لیا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قاضی بھی تھے۔ گھریلو جھگڑے جو آپ کی عدالت میں آتے تھے، آپ الجھے ہوئے رشتوں کو سلجھاتے، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑتے، عداوتوں کو محبتوں میں تبدیل کرتے، اور جہاں پر نبھاؤ ممکن نہ ہو وہاں پر اچھائی کے ساتھ علیحدگی کا فیصلہ کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں میں، آپ کی عدالت میں، آپ کی کونسلنگ میں بہت سارے راز اور بہت ساری اچھائیاں جو قابل تقلید ہیں چھپی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں کسی قسم کی جانبداری نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ آپ کی بیٹی ہیں، وہ آئیں اور کہا ابا جان میرے میں حضرت علی میں، میرے میں اور میرے شوہر میں فلاں فلاں مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے۔ آپ نے بیٹی کو سمجھایا کہ اے فاطمہ، سارے قبیلہ قریش میں جو سب سے بہترین نوجوان ہیں اس سے میں نے تمہارا نکاح کروایا ہے۔ آپ نے بیٹی کے سامنے داماد کی خوبیاں گنوائیں، اپنی بیٹی کی تائید نہیں کی، شوہر پر پر اعتماد کیا، پھر دونوں کے درمیان کاموں کو تقسیم کیا۔ اے فاطمہ، گھر کے اندر کے کاموں سے تم حضرت علی کو، اے فاطمہ گھر کے اندر کے کاموں سے علی کو بے فکر کر دینا، اور اے علی گھر کے باہر کے کاموں سے فاطمہ کو بے فکر کر دو۔ آپ نے ذمہ داریوں کو تقسیم کیا، ایک دوسرے کی خوبیاں بتا کر آپس میں پر اعتماد کیا، پھر رخصت کیا۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کے حق میں فیصلہ ہو جاتا تو باقی لوگوں کے لیے دل جوئی کا کام کرتے اور ایسے محبت برے بول بولتے جس سے حق نہ ملنے والا بھی حق ملنے سے زیادہ خوشی میں چلا جاتا۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ مکہ مکرمہ آئے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کی پرورش کا مسئلہ تھا۔ حضرت جعفر، حضرت علی، حضرت زید، تینوں نے جو کہ قریبی رشتہ دار تھے، تینوں نے کہا کہ ہم پرورش کریں گے، ہم پرورش کریں گے۔ حضرت جعفر نے کہا یہ میری چاچا کی بیٹی ہے اور اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے، اور اسی لیے حضرت حمزہ کی بیٹی کی پرورش مجھے دے دی جائے۔ حضرت زید نے کہا یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، بھتیجی ہے، مجھے دے دی جائے۔ حضرت علی نے کہا یہ میرے چاچا زاد بہن ہے، مجھے دے دی جائے۔ ایک تو یہ کہ تینوں کا جذبہ دینے کا ہے، لینے کا نہیں ہے، اور خدمت کرنے کا ہے، خدمت سے جی چرانے کا نہیں ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کی دل جوئی کی اور فرمایا اما انت یا جعفر فاشبہت خلقی و خلقی، اے جعفر تمہارے جسم کی ساخت بھی میری طرح ہے۔ اے علی فانت منی و انا منک، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ حضرت زید سے فرمایا واما انت یا زید فاخونا و مولانا، تم تو ہمارے دینی بھائی اور ہمارے جگری ہو۔ چونکہ خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہوتا ہے، اس لیے حضرت حمزہ کی بیٹی حضرت جعفر کو دے دی جائے گی۔ جس جعفر کے نکاح میں حضرت حمزہ کی سالی ہے، اور یقینی طور پر خالہ کو بھانجی سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اس لیے حضرت حمزہ کی بیٹی کی پرورش کا حق حضرت حمزہ کو دے دیا گیا، لیکن باقی لوگوں کی دلجوئی کی گئی، ایسی دلجوئی کہ جس کے پانے کے بعد، جن الفاظ کو سننے کے بعد سب نے وہی حق حاصل کیا جو حضرت جعفر نے حاصل کیا تھا، وہی خوشی حاصل کی جو حضرت جعفر کو حاصل ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن ابی کی بیٹی جمیلہ خزرجیہ، ان کے ساتھ خلا کا واقعہ پیش آیا۔ شوہر کا رنگ بہت گہرا تھا، یہ بیچاری نبھ نہیں سک رہی تھی۔ اس نے آ کر کہا وَلَٰكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ، وَلَٰكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، میں حق ادا نہ کر کے اسلام لانے کے بعد کافر بننا نہیں چاہتی۔ اپنے شوہر کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو رہا ہے، آپ ان کا مہر مجھ سے واپس لے لیجئے، جو باغ انہوں نے مجھے مہر میں دیا تھا، جو باغ انہوں نے مجھے
مہر میں دیا تھا وہ باغ مجھ سے لے لیجئے اور مجھے خلا دلوا دیجئے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کیا کہ یہاں پر نبھاؤ ممکن نہیں ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقبل الحدیقۃ وطلقھا تطلیقۃ، اس خاتون کو نکاح سے الگ کر دیا جائے۔ نبھاؤ ممکن نہیں تھا اس لیے آپ نے علیحدگی کر دی۔ معمولی باتوں پر خلا طلاق کا واقعہ یہ بھی غلط بات ہے، اور علماء کے کہنے کے باوجود اس ڈر سے کہ کہیں دوسری شادی نہ کرانا پڑے، اس ڈر سے کہ کہیں پیسہ مزید خرچہ نہ کرنا پڑے، اس ڈر سے کہ اگر میں اپنی طلاق والی بہن کا دوسرا نکاح کراؤں گا تو اس کی IT کی نوکری کی جو تنخواہ گھر کو آ رہی تھی وہ تنخواہ دوسرے شوہر کو چلی جائے گی، اس لیے نکاح نہیں کرانا۔ ایسے گھٹیا جذبات ہمارے گھروں میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو جہاں پر جائز ہے علماء کی رہبری مشورے سے خلا طلاق کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے، اور جہاں پر ناجائز ہے نبھاؤ ممکن ہے وہاں بیٹیوں کی ذہن سازی کرنا چاہیے کہ آپ شریعت پر آ جائیں، جہالت پر باقی نہ رہیں۔ حضرت کعب بن مالک اور حضرت ابن حضرت دو صحابیوں میں الجھن پیدا ہو گئی، آوازیں بلند ہونے لگی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے سے پردے کو ہٹایا اور حضرت کعب بن مالک سے کہا تم اس کا آدھا قرضہ معاف کر دو، آدھا مال معاف کر دو۔ جیسے ہی اشارہ ملا حضرت کعب نے فرمایا میں نے اس کے قرضے کو معاف کر دیا ہے۔ آپ کے حکم کے بعد صحابہ حکم کو ماننے میں کوئی چونچرا نہیں کرتے تھے۔ قاضی نے فیصلہ کر دیا، شریعت کے مطابق فیصلہ ہو گیا، اب شریعت کا حکم مان لینے میں ہی میری جیت ہے، نفس کا حکم ماننے میں میری ہار ہے۔ تمیمہ بنت وہب ایک خاتون ہے، یہ پہلے حضرت رفاعہ کے نکاح میں تھی، پھر اس کے بعد وہاں سے علیحدگی ہو گئی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، انہوں نے کافی سختی کی، جسم پر نشان پڑ گئے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر واقعی اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہو، اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہو تو دوسرے شوہر سے تنہائی وغیرہ کا تعلق پورا ہو جائے، اس کے بعد ہی اجازت ملے گی۔ اور دوسرے شوہر پر الزام لگائے گئے تھے کہ یہ کمزور ہیں، حالانکہ وہ صاحب اولاد تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن کی صفائی فرمائی تاکہ سارے گھر آباد ہو جائیں، سارے رشتے جڑے رہیں اور سب سکون کی زندگی بسر کریں۔ یہ ایک میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ پرامن معاشرے کی تشکیل کے لیے ہمیں اپنے فیملی میٹرز، خاندانی تنازعات کو قرآن و سنت کی روشنی میں اور سیرت کی روشنی میں حل کرانا ہوگا۔ گھریلو مسائل کے ماہر علماء کی رہبری میں شرعی پنچایت، دارالقضاء، کونسلنگ سینٹرز ہمیں کھولنے ہوں گے۔ علماء نے آپ کی مبارک سیرت کی روشنی میں اس مجلس کے چند آداب و اصول لکھے ہیں۔ صلح کروانے والے کو چاہیے کہ زیادہ بھیڑ جمع نہ کرے۔ کہا جاتا ہے کہ جتنے چمچے زیادہ ہوں گے اتنی ہانڈی خراب ہوگی، ڈرائیور جتنے بیٹھے ہوں گے اتنا چلانے میں الجھن ہو سکتی ہے۔ مجلس کے شروع ہونے سے پہلے دونوں سے کہا جائے کہ ہم دونوں ماننے کے ارادے سے بیٹھے ہیں، منوانے کے ارادے سے نہیں بیٹھے ہیں، حق کا فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، حق میں فیصلہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں۔ ایسی صلح اور کمپرمائز کروانا چاہیے جس سے کوئی حرام حلال نہ ہو جائے اور کوئی حلال حرام نہ ہو جائے۔ فیصلہ کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جن دو فریقوں کا وہ فیصلہ کرے ان میں سے کسی ایک کی طرف دل مائل نہ ہو، یہ اللہ کی پکڑ کا ذریعہ ہوگا، بہت بڑا ظلم ہوگا۔ فلا تکن للخائنین خصیما، فیصلہ کرنے والے کو چاہیے کہ کسی فریق سے بدگمانی نہ رکھے، نہ کسی فریق کو یہ اجازت ہے کہ فیصلہ کرنے والے ذمہ دار عالم دین سے بدگمانی رکھے۔ مجلس میں سنجیدگی باقی رہنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ سرجری کے کامیاب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ڈاکٹر کا شوگر BP بھی نارمل ہو،
مریض کا شوگر بی پی بھی نارمل ہو، ان دونوں میں سے کسی کا شوگر بی پی غیر نارمل ہوگا تو مسئلہ سلجھنے کے بجائے الجھنے کی طرف چلا جاتا ہے۔ پوری بات ہونے کے بعد آخر میں دونوں کے لیے ایگریمنٹ اور ایسے گائیڈ لائنز لکھ کر دیں جو دونوں فریقوں کے لیے عمل کرنے میں سہولت ہو۔ جھگڑا ختم کرنے کے ارادے سے بیٹھیں، جھگڑا بڑھانے کے ارادے سے نہیں۔ ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ کے یہاں سب سے بدترین آدمی وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں فرمایا بعض لوگ آتے ہیں اور زبان زوری سے، لفاظی سے، قوت گویائی سے، قوت کلام سے اپنی جھوٹی بات کو بھی سچی اور دن کو بھی رات، الٹے کو بھی سیدھا بنانے کا وہ ہنر جانتے ہیں۔ میں ان کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا قیامت کا فیصلہ اصل فیصلہ ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن اندر کے بھید کھول دیے جائیں گے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا من خاصم فی باطل وهو یعلمہ لم یزل فی سخط اللہ حتی ینزع عنہ، جو بلا وجہ جھگڑا کرتا ہے وہ اللہ کی ناراضگی میں ہوتا ہے، اور جو ایمان والے پر ایسی تہمت لگاتا ہے جو اس نے نہیں کیا ہے وہ جہنمیوں کے زخم کے دھلے ہوئے پانی میں ہوگا۔ من قال فی مؤمن ما لیس فیہ اسکنہ رزغۃ الخوالی، ایک مرتبہ بیٹھک میں ایک شخص نے کہا میں کبھی معاف نہیں کروں گا خدا کی قسم۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این المتعلی علی اللہ، نیکی نہ کرنے کی قسم کھانے والا کہاں ہے؟ نیکی نہ کرنے کی قسم کھانے والا کہاں ہے؟ نیکی کرنے کی قسم کھائی جاتی ہے، نیکی چھوڑنے کی قسم نہیں کھا جاتی ہے۔ برائی کرنے کی قسم کھانا غلط ہے۔ عزیزان گرامی، آج ضرورت ہے سیرت کے اس اہم پہلو پر امت کے ہر گھر، ہر فرد کو لانے کی، اپنے معاشرتی مسائل کو علماء سے سیرت کی روشنی میں حل کروانے کی، اپنی انانیت کو ذبح کرنے اور شریعت کے سامنے گردن جھکانے کی۔ ایسا نہیں ہے کہ حق بولنے والے علماء ختم ہو گئے، بات یہ ہے کہ مجھے اپنے فیور میں بولنے والا عالم چاہیے، حق بولنے والا نہیں، مجھے اپنے حق میں بولنے والا چاہیے۔ خونی رشتے خون کے پیاسے ہو جانے کے بعد علماء کے پاس آتے ہیں، طلاق کے جملے سننے کے بعد مسئلہ پوچھنے کے لیے علماء کے پاس آتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے ڈاکٹر اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ دم نکل جانے کے بعد زندہ ہے یا مردہ معلوم کرنے کے لیے جائیں۔ شوگر چیک اپ، بی پی چیک اپ، کولیسٹرول چیک اپ، تھائرائیڈ کا ٹیسٹ، یورین کا ٹیسٹ، نروس سسٹم کا ٹیسٹ، حتیٰ کہ نزلہ، زکام، کھانسی، چھوٹی موٹی باتوں کے لیے بھی آدمی ڈاکٹر کے پاس وزٹ کرتا ہے تاکہ جسم صحت مند رہے۔ لیکن رشتے کی سلامتی کے لیے، رشتے کی صحت کے لیے علماء کی رہبری کو آدمی ضروری نہیں سمجھتا ہے۔ علماء اس وقت یاد نہیں آتے ہیں اور جب پانی سر سے بلکہ چھت سے اوپر چلا جاتا ہے اور گھر ٹوٹ جاتے ہیں، دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں اور چولہے بجھ جاتے ہیں، اس وقت ایک عالم دین یاد آتا ہے، شریعت یاد آتی ہے، تاکہ کوئی حرام حلال کرنے والا مل جائے۔ اللہ تعالی ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اپنے فضل سے دینی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اپنے معاشرتی مسائل کو سیرت کی روشنی میں علماء سے طے کرانے اور حل کرانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔